بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جس نے اس کائنات عالم کو وجود بخشا. درود و سلام ہو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی. کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں دیگر انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین، علماء ربانیین، صوفیاء کرام، مبلغین عظام پر جنہوں نے ظاہری اور باطنی علوم کو ہم تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. حمد و صلاۃ کے بعد اپنے محسنین کے حق میں دعا کے بعد میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. عام طور پر لوگوں کا یہ معمول ہے کہ کسی مہمان کی آمد ہوتی ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے. تعارف کی تو گنجائش ہے، سامنے تعریف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تعریف ایسی بری بلا ہے جب کسی شخص کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے، خود پسندی کا وہ شکار ہو جاتا ہے، خود رائی کا وہ شکار ہو جاتا ہے. ہم تو یہاں بیٹھے ہی ہیں اپنی اصلاح کے لیے، پھر یہاں ہمارے سامنے اگر ہماری تعریف ہو تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں. البتہ تعارف ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برادر معظم حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان محمود صاحب عمرے کے سفر پر ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں عنبر پیٹ بھی جانا ہو رہا ہے. وہاں کی مجلس میں ایک طالب علم نے مجھے دیکھا تو کہا کہ یہ مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں. اس کو خود نہیں معلوم ہے اور دوسروں کے سامنے یہ تعارف کرا رہا ہے کہ یہ مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب کے بیٹے. صحیح تعارف سامنے آنے کی صورت میں صحیح حقیقت سامنے آتی ہے کہ کس کے بیٹے ہیں اور کس کے بھتیجے ہیں. حقیقت حال سے واقفیت ہوتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں اور نہ اس میں کوئی بڑائی ہے. تو اس لیے تعارف تو ہونا چاہیے لیکن تعریف سامنے نہیں ہونی چاہیے. ہم نے زندگی پوری شریعت کے مطابق گزاری ہے، تقوی کے ساتھ گزاری ہے. اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو اس کے بعد مرنے کے بعد آپ تعریف کر سکتے ہیں
لیکن زندہ ہونے کی صورت میں کبر کا اندیشہ ہے، مرنے کے بعد اس کا چارہ بار نہیں ہوتا، انسان مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے بعد کاہے کا کبر اور کاہے کی بڑائی، دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہاں اس کا پھل ملنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تعریف کی وجہ سے کوئی جنتی جہنمی نہیں بن جاتا اور کوئی جہنمی جنتی نہیں بن جاتا، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہتی ہے۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ علماء کرام کا اکرام ہونا چاہیے اور مہمانوں کا استقبال ہونا چاہیے، اس لیے کچھ تعارفی بات کے ساتھ ساتھ کچھ تعریفی جملے بھی انہوں نے کہہ دیے ہیں۔ خیر اللہ ہم کو کبر سے بچائے، خودرائی سے بچائے، خود پسندی سے بچائے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے بچائے، دوسروں کو برا سمجھنے سے بچائے۔ جب میں جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد میں دارالفتہ میں تھا، ابتدا کی تعلیم چل رہی تھی، اس موقع پر ششماہی امتحانات کے بعد چھٹیوں کا موقع تھا۔ ہمارے استاد محترم جو وہاں کے صدر مفتی ہیں، انہوں نے آخری ملاقات میں تمام طلباء کو جمع کر کے فرمایا کہ اب آپ لوگ چھٹی میں جا رہے ہوں، چھٹیوں میں آپ کے ذمے ایک ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ساری کتابوں کا آپ کو مطالعہ کر کے آنا ہے اور سب کو یہ آ کر بتانا ہے دوبارہ مدرسہ جب کھل جائے کہ کس نے کتنے صفحات پڑھے ہیں، کتنی کتابیں پڑھی۔ اب طالب علمی کے زمانے میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو اساتذہ کرام نصیحت فرماتے ہیں۔ بہرحال چھٹیاں مل گئی، بہت کم طلباء نے زیادہ مطالعہ کیا، انہی میں سے ایک میں بھی تھا۔ اب استاد محترم دوبارہ مدرسہ واپس آنے کے بعد طلباء سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنے صفحات پڑھے، آپ نے کتنے صفحات پڑھے، آپ نے کتنے صفحات پڑھے، آپ نے کتنی کتابیں پڑھی۔ اب جو زیادہ صفحات پڑھ رہا تھا اس کی تعریف کر رہے تھے اور جو کم صفحات پڑھ رہا تھا اس کو ڈانٹ رہے تھے۔ اب آ گیا میرا نمبر، پوچھا مجھ سے تم نے کتنے صفحات پڑھے، مقبول الرحمان، تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے 101 واقعات پڑھے۔ اب وہ حضرت کی چشم پوشی تھی یا تجاہل عارفانہ، حضرت نے سب طلباء کے سامنے کہا کہ دیکھو بزرگ، یہ بزرگ تو 101 واقعات پڑھ کے آیا۔ پھر شکر یہی کہ استاد محترم نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنے صفحات پڑھے۔ 101 واقعات ایک کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں سے 101 واقعات میں سے صرف ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، وہی ایک واقعہ آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بہت پیارا واقعہ ہے، بہت اچھا واقعہ ہے۔ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں اس کے مناسب واقعہ ہے، اور واقعات کے ساتھ مثالوں کے ساتھ جو باتیں سمجھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، وہ اقرب الی الفہم ہوتی ہیں، جلدی سے سمجھ میں آتی ہیں، اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں، ذہن میں اور دل میں راسخ ہو جاتی ہیں، ایسے راسخ ہوتی ہیں کہ زندگی میں پھر وہ دل و دماغ سے چیزیں نہیں نکلتی، اس کا ایک اثر پڑ جاتا ہے قلب پر اور دماغ پر۔ جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، ایک ہفتہ پہلے اس نے کیا کھایا تھا اس کو پتا نہیں ہے، ایک مہینہ پہلے اس نے کیا پیا تھا اس کو پتا نہیں، لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے، طاقت کی صورت میں، خون کی صورت میں،
قوت کی صورت میں۔ تو ایسے ہی یہ جو آیتیں ہوتی ہیں، یہ جو احادیث ہوتے ہیں، یہ جو واقعات اور مثالیں ہوتی ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سن لیے اور قصہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ دلیل دماغ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور بر وقت کام آتی ہے۔ وہ واقعہ ہے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ حافظ تھے، عالم تھے، قرآن کریم کو سبع عشرہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، مفسر تھے، محدث تھے، جلیل القدر اپنے وقت کے امام تھے۔ 30,000 احادیث ان کو یاد تھے، سند کے ساتھ یاد تھے۔ شبلی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہما جیسے بڑے بڑے اکابر اور بزرگان دین ان کے مرید تھے اور تلامذہ میں سے تھے۔ جن کے تلامذہ کا یہ حال ہے، جن کے مریدین کا یہ حال ہے، اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، تو ان کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ تو اتنی بڑی شخصیت کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، ہمارا قافلہ سفر کا امن و امان کے ساتھ، راحت و آرام کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھا۔ دوران سفر ہمارا گزر مسجد کے اوپر سے ہوا، مندر پر ہوا، گرجا گھر اور کنیسہ پر ہوا، صوامع اور معبد پر ہوا۔ مسجد کے پاس سے جب ہمارا گزر ہوا تو ہم نے امام المسلمین اور مسلمانوں کو دیکھا اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مندر کے پاس سے جب ہمارا گزر ہوا تو ہم نے پنڈت کو اور ہندو اقوام کو وہاں پر دیکھا جو بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ کنیسہ اور گرجا گھروں کے پاس ہمارا گزر ہوا تو ہم نے عیسائیوں کو صلیب اور صلیبیوں کے ساتھ دیکھا، ان کے راہبوں اور علماء کے ساتھ دیکھا۔ پھر یہودی عبادت خانوں کے پاس سے ہوا تو یہودی عبادت خانے کے جو ربی ہوتے ہیں، ان کے جو علماء ہوتے ہیں، ان کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ اسلام اور اہل اسلام کے علاوہ دیگر مذہبی لوگ ہیں یا مذہبی اقوام ہیں یا ان کی جو مذہبی عبادت کے طریقے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا، ان کی کم علمی پر، ان کی نادانی پر، ان کی گمراہی پر، اور حیرت کرتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ گھومتے گھومتے ایک کنویں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ اس کنویں کے پاس ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ جو خداداد حسن و جمال کی وجہ سے دیگر خواتین میں ممتاز تھی۔ شیخ محترم کی نظر اس خاتون پر پڑ گئی تو جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا، شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ 3 دن تک خاموش رہے، کچھ بھی کلام نہیں فرمایا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ نماز کا وقت ہوتا، نماز پڑھائی جاتی تو نماز پڑھ لیتے، پھر دوبارہ اسی حالت میں بیٹھ جاتے۔ اب مریدین پریشان ہوئے، تلامذہ پریشان ہوئے کہ شیخ محترم کو کیا ہو گیا کہ وہ اس حالت اور کیفیت میں آ گئے، کچھ بتا بھی نہیں رہے ہیں، کچھ جواب بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو عجیب رقت اور کیفیت میں وہ 3 دن گزرے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے جا کر اپنے شیخ سے پوچھیں کہ شیخ محترم آپ کا یہ کیسی حالت ہے اور کیسی کیفیت ہے کہ آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ مگر شبلی جو
خاص مریدین میں سے تھے، خاص تلامذہ میں سے تھے، وہ بھی انہی کے مرید تھے۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور انہوں نے پورے ادب و احترام کے ساتھ شیخ معظم سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کا کیسا حال ہے اور کیسا مقام ہے، کیا آپ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں اور 3 دن سے اسی حالت اور کیفیت میں ہیں؟ تو شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کب تک تم سے راز چھپاؤں، کب تک تم سے حقیقت کو چھپاؤں؟ سچائی یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے اس خاتون پر میری نظر پڑی ہے اس کے بعد سے ایک عجیب اضطراب اور کیفیت اور انتشار کا میں شکار ہوں، اور وہ خاتون ایک بدروح کی طرح میرے اعصاب پر سوار ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی سجائی نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ محترم ایک نظر کسی خاتون پر پڑ جاتی ہے، اس کیفیت اور حالت میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ سوچیں تھوڑا سا جو دن رات بد نظری میں لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں کو تاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، فلم بینے میں اور ڈراموں کے دیکھنے میں مشغول ہیں، فحش مناظر کے دیکھنے میں منظور ہیں، تصاویر کے دیکھنے میں مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ الغرض اس خاتون کو دیکھا تو شیخ محترم نے سوال کیا کہ یہ کنویں کے پاس آ کر پانی لے جا رہی ہے، یہ کس کی بیٹی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ یہاں کے سردار کی بیٹی ہے۔ شیخ نے کہا جب اس کا والد سردار ہے تو اس نے اس کو کام پہ کیوں لگا رکھا ہے؟ وہ نوکر کیوں نہیں رکھ لیتا؟ اس معصوم اور بیچاری کو کام پہ اس نے کیوں لگا رکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا والد ظالم نہیں ہے بلکہ وہ انتہائی سمجھدار اور عقل مند انسان ہے، اس کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ میری بچی جس گھر میں جائے اس گھر میں کامچور بن کر نہ رہے اور پریشان نہ ہو، باپ کی دولت اور شوکت اور ہر اور قدم کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور پھر شوہر کی گالیاں نہ سنے۔ اس وجہ سے اس کو اس کام پہ لگا رکھا ہے کہ وہ خود کام کرتی ہے اور پانی لے جاتی ہے۔ بہرحال شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی شیخ محترم سے تو کہا کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے پیر و مرشد، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں، آپ کے 12,000 تلامذہ اور مریدین ہیں، بس کیجئے قرآن مقدس کا واسطہ ہم کو ذلیل اور رسوا مت کیجئے، لوگ کہیں گے کہ پیر و مرشد کا یہ حال ہے تو ان کے مریدین اور تلامذہ کا کیا حال ہے؟ تو شیخ محترم نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا فیصلہ مقدر ہو چکا ہے، لباس ولایت مجھ سے اتار لیا گیا ہے اور علامت ہدایت اٹھا لی گئی ہے اور میں گمراہی کی طرف چل رہا ہوں، راہ حق سے بھٹک چکا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ زار و قطار رونے لگے۔ اس عجیب و غریب واقعے کو سن کر آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ کیا ایک شیخ وقت کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی وقت کے نبی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے تو کیا ولی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ ایک خاتون نے ان کو بے حیائی اور برائی کی دعوت دی تھی، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد سے وہ اس گناہ سے بچ گئے، تو کیا کسی اور خالق کر کسی ولی اللہ کا دل پلٹ نہیں سکتا؟ یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ تو نبی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات پیش آ سکتی ہے تو ولی کے ساتھ بدرجہ والا پیش آتی، اسی زیادہ عبادت کرنے والا نہ ہو، فرائض و واجبات سنن مؤکدہ کا اہتمام کر لیتا ہو لیکن گناہوں سے 100% بچتا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ چنانچہ سب بہت مجبور ہوئے، بے بس ہوئے، اپنے پیر و مرشد کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن ساتھ نہیں لے جا سکے تو پریشان ہوئے اور بغداد کی طرف واپس لوٹے۔
اب پہلے بغداد یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ محترم آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے ہم کو باہر آنا چاہیے، تو سب منتظر ہیں ان کے استقبال کے لیے. لیکن جب یہ قافلہ ان کے پاس پہنچتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ شیخ محترم کی یہ حالت اور کیفیت ہے، اس حال اور مقام سے وہ گزر رہے ہیں، تو بہت سارے تلامذہ اور مریدین یہ سن کر اسی وقت صدمے کو برداشت نہیں کر سکے اور ان کا وصال ہو کہ ہمارے شیخ کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا عالم. اور ان میں سے جو صاحب عظیمت تھے اور صاحب ہمت تھے، انہوں نے گڑ گڑا کر اپنے شیخ محترم کے لیے دعا کی، اللہ ہمارے شیخ محترم کے دل کو پلٹ دیجیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبہم علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے مولا کریم ان کے دل کو دین پر پلٹ دیجیے اور ان کو استقامت کی توفیق عطا فرمائیے. مریدین ایسے ہونے چاہیے جن کو شیخ کی فکر ہو، اور شیخ کو بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو مریدین کی بھی فکر ہو. آج میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں بعض ایسے مشائخ کو جانتا ہوں جو اتنے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود کہ وہ مفکر قوم ملت ہیں، ترجمان حق و صداقت ہیں، علم بردار انقلاب ہیں، نام میں یہاں نہیں لینا چاہتا، انہوں نے اپنے خادم کو کہہ رکھا ہے کہ اگر کسی چیز میں میرے اندر غفلت دیکھو، کوتاہی دیکھو، کمی دیکھو تو فوراً مجھے متنبہ کر دیں، فوراً مجھے آگاہ کر دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے نوعالم لوگ دوسروں کو کامل بنانے کی چکر میں اپنے آپ کو ناقص بنا دیتے ہیں. دوسروں کو تو عروج مل جاتا ہے، دوسروں کو تو ترقی مل جاتی ہے، لیکن ہم جہاں کے وہیں رہ جاتے ہیں. تو بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں، بلند مقام پر پہنچ جانے کے باوجود اپنی حقیقت سے غافل نہیں ہوتے، اپنے آپ کو پاک اور پوتر اور پاک قرار نہیں دیتے، ہر وقت ڈرتے اور گھبراتے رہتے ہیں، امید اور خوف کے درمیان میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہم سب کو بھی مطمئن زندگی نہیں گزارنا ہے. جب ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ایسا؟ یہاں تک کا واقعہ تو آپ نے سن لیا، آگے کا واقعہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور دل دہلا دینے والا ہے. اس لیے دل تھام کر اس واقعے کو اور بات کے مرحلے کو سنیے. شیخ محترم کے جانے کے بعد تمام درس کے حلقے بند ہو گئے بغداد میں، تمام مجلسیں اور ذکر کے حلقے بھی بند ہو گئے، نورانیت روحانیت سب ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. 1 سال کے بعد جو ان کے اجل طلباء تھے، خاص تلامذہ اور مریدین تھے، ان کا اجتماع ہوا، آپس میں مشورہ ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شیخ کو اس حال میں نہیں رکھ سکتے، ان کو تلاش کرنا چاہیے، ان کو منانا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، ہم آپ کو اس حالت میں رہنے نہیں دیں گے. ان سے التجا کریں گے، فرمائش کریں گے، منت سماجت کر کے ان کو یہاں پر دوبارہ لے کر آئیں گے. چنانچہ ان کی تلاش میں ان کے تلامذہ اور مریدین کا ایک گروہ ایک قافلہ نکلا. معلوم کرتے کرتے وہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں شیخ محترم رہا کرتے تھے. وہاں کے لوگوں سے معلوم کیا کہ شیخ محترم کا کیا حال ہے، کیا اس شناخت والے پہچان والے شخص کو آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ ایک دیہاتی آدمی ہے، یہاں پر خنزیر چلاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. جیسے 12,000 تلامذہ، حافظ ہے، عالم ہے، 17 قاری ہے، 30,000 حدیثیں اس پر زبر ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے کہ کس مقام سے جس مقام پر اللہ نے ان کو پہنچایا اپنی شان بے نیازی کو ظاہر کرنے کے لیے. بہرحال ہم دل تھام کر شیخ محترم کے پاس پہنچے. شیخ محترم کو دیکھا تو ہماری چیخیں نکل گئی.
اور ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسا کیسے حال ہو گیا ان کا، تو لوگوں نے کہا کہ ایک سردار کی بیٹی جس کو انہوں نے دیکھا تھا، ایک نظر اس پر پڑ گئی تھی غلطی سے، اور اس خاتون کا خیال حضرت پر غالب آ گیا تھا، اس سے آپ نے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ تو وہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی، سردار نے ایک شرط لگائی کہ میں تمہاری شادی اس خاتون کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کو خنزیر چلانا پڑے۔ چنانچہ وہ اس کام پر مامور ہے اور اس طرح کرنے پر مجبور ہے۔ مرید خاص شبلی کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے اور شدت غم کی وجہ سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے اور ہماری آنکھوں سے آنسوں کا طوفان ابل پڑا۔ ہم دل تھام کر شیخ محترم کے پاس پہنچے۔ وہاں شیخ محترم کو ہم نے اس حال میں پایا کہ وہ اپنے عصا پر، اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر خنزیر کو چرا رہے ہیں۔ جس لاٹھی پر سہارا لے کر کبھی وہ واعظ کہا کرتے تھے، جس لاٹھی پر سہارا لے کر کبھی وہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے ہیں، اب اسی لاٹھی پر ہاتھ رکھ کر وہ خنزیر کو چرانے پر مجبور ہیں اور اسی پر وہ معمور ہیں۔ ان کی یہ حالت ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کر رہی تھی۔ ہم لرزتے ہوئے دل کے ساتھ لرزاں اور ترساں اور نالاں ان کے قریب گئے اور ان کو سلام کیا۔ شیخ محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر اس کے بعد شیخ محترم کے درمیان میں اور ان کے مرید خاص کے درمیان میں مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ مرید نے پوچھا کہ شیخ محترم آپ صاحب علم و فضل ہیں، مفسر اور محدث ہیں، 12,000 آپ کے تلامذہ ہیں، 30,000 احادیث آپ کو سند کے ساتھ ازبر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، آپ اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کا کیسا حال ہے اور یہ کیسا مقام ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں تعجب ہو رہا ہے اس بات پر۔ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائیوں، میں نے یہ اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے، میرے مولا نے مجھے جیسے بنا دیا میں ویسا بنا دیا، اس کے فیصلوں کو کون ڈال سکتا ہے؟ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس سے چاہے ہدایت کو سلب کر لے۔ ہادی تو وہی ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والے تو وہی ہیں۔ کبھی منزل مقصود تک پہنچا دے اپنے کرم سے، اپنی نوازش سے، اور کبھی راستے ہی میں معاملہ ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے اپنے مریدین سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ عزیزوں، خدائے لم یزل ولا یزال، حی و قیوم، قہار اور جبار کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم اور فضل پر کبھی بھی ناز مت کرو، اتراؤ مت اور تکبر مت کرو۔ پھر اس کے بعد شیخ محترم نے آسمان کی جانب اپنی نگاہیں کی اور اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے گویا ہوئے، اللہ میرا تو گمان آپ کے بارے میں ایسا نہ تھا، کیا آپ مجھے میرے تلامذہ اور میرے شاگردوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیں گے؟ میں تو آپ سے حسن ظن رکھتا تھا، سوء ظن آپ کے ساتھ میرا نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نوازش ہے، اللہ کی عنایت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ساری انسانیت کو پیغام ملا ہے کہ کسی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اس واقعے میں ہمارے لیے قدرت اور نصیحت کا سامان موجود ہے۔ ہزاروں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اس واقعے کے ذریعے سے بدل سکتی ہے، اگرچہ کہ یہ واقعہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے یہ واقعہ بھی کافی ہے۔
جو بند و نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں ان کو لچھے دار تقریروں کی ضرورت نہیں، ان کو طویل اور دراز خطبات کی ضرورت نہیں، ان کو بس ایک چیز نصیحت اور عبرت کی کافی ہے۔ اگر وہ بات سمجھ میں آ گئی تو بس ان کی زندگی سنور جائے گی اور ان کی زندگیوں میں صالح انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس لیے میں زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہوں، آدھے گھنٹے سے زیادہ بولنے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ بولنا کم کرنا چاہیے اور کام زیادہ کرنا چاہیے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے تو ایک آیت بھی کافی ہے، عبرت اور نصیحت کے لیے تو ایک حدیث بھی کافی ہے، عبرت اور نصیحت کے لیے تو ایک واقعہ بھی کافی ہے، عبرت اور نصیحت کے لیے تو ایک مثال بھی کافی ہے۔ اور جس کو عبرت اور نصیحت نہ لینا ہو، ساری کائنات پر جو نصیحت سے بھر جائے ان کو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اصل اپنے اندر ہونا چاہیے فکر، اپنے اندر تغیر، اپنے اندر انقلاب، اپنے اندر فکر ہو اپنے آپ کو بدلنے کی اور اپنی اصلاح کی، تو پھر یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے ذریعے سے روح کو تازگی ملتی ہے، بالیدگی ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا ہونا ضروری ہے۔ شیخ محترم نے اپنے تلامذہ اور مریدین کو اسی حال میں نصیحت فرمائی کہ اپنے غیر کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لو۔ اپنے غیر سے مراد وہ اپنے آپ کو لے رہے تھے، اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لو۔ سعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند آدمی وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے اور نصیحت حاصل کر لے۔ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ میرے اوپر یہ حالت واقع ہو جائے، یہ کیفیت میرے اوپر طاری ہو جائے تب میں نصیحت حاصل کروں گا۔ احمق اور بے وقوف ہے ایسا آدمی، نادان ہے، کم علم ہے ایسا آدمی جو دوسرے کی ٹھوکر سے تجربہ حاصل نہ کرے، دوسروں کی تجربوں سے فائدہ حاصل نہ کرے اور خود ٹھوکر کھانے کا انتظار کرے اور کلہاڑی کو اپنے پیر پر مارنے کا انتظار کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو معصیت اور گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، جہنم بن گئی ہے، دوزخ بن گئی ہے۔ ان کو دیکھ کر کیا ہم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو بھی گناہ کرنا ضروری ہے؟ بہرحال اس کے بعد شیخ محترم اتنا گڑ گڑا کر روئے، اتنا گڑ گڑا کر روئے، تلامذہ اور مریدین اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں روتے روتے آنکھوں سے تر ہو گئیں، اور جو خنزیر تھے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے، وہ بھی زمین پر گر کر تڑپنے لگے، ان کے جسم کی مثال بن گئے اور وہ میدان حشر کا نمونہ بن گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے قیامت برپا ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پیروں تلے ہمارے کھسک گئی ہو، کوئی مصیبت اور آفت ہم پر ٹوٹ پڑی ہو۔ ایسا عجیب و غریب واقعہ اللہ کی شان بے نیازی کا ہے۔ مرید نے پوچھا کہ حضرت محترم آپ حافظ قرآن تھے، کیا آپ کو قرآن کریم یاد ہے؟ تو شیخ محترم نے فرمایا کہ مجھے صرف 2 آیتیں یاد ہے پورے قرآن کریم میں سے۔ پہلی آیت یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دے اس کو کوئی عزت بخشنے والا نہیں۔ اور دوسری آیت یہ ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے کفر کے بدلے میں اپنے ایمان کو بدل دیا، ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا، گویا کہ وہ راہ مستقیم سے ہٹ گیا، راہ مستقیم سے ہٹ گیا، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ پھر مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ کو 30,000 حدیثیں یاد تھی سند کے ساتھ، کیا وہ 30,000 حدیثیں آپ کو یاد ہیں؟ تو شیخ محترم نے فرمایا کہ ان 30,000 حدیثوں میں سے صرف ایک حدیث مجھے یاد ہے۔ نسیان داری ہو گیا، اللہ نے سارا قرآن بھلا دیا، ساری حدیثیں بھول گئے، ایک مرتبہ بدنظری کرنے کے نتیجے میں ہم صبح جام اللہ کو نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، بدنظری کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ تھوڑا سوچیے غور کیجیے اس بات۔ پورا قرآن بھول گئے، صرف 2 آیتیں یاد تھی، اور وہ 2 آیتیں بھی ایسی ہیں اور وہ ایک حدیث بھی ایسی ہے جو ان کے مناسب حال ہے، جو ان کی حالت زار کو بیان کر رہی ہے۔
اللہ نے عزت کی بلندیوں سے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے بتا دیا، سیدھے راستے سے ہٹ کر ان کو گمراہ کر کے بتا دیا۔ اور 30,000 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، من بدل دینا فاقتلوہ، جو اپنے دین حق کو چھوڑ دے اس کو قتل کرو۔ اب غور کیجیے آپ، قرآن کریم میں کتنی آیتیں؟ 6,666 آیتوں میں سے صرف 2 آیتیں، اور احادیث کا ذخیرہ تو بے شمار ہے۔ 6 بڑی بڑی کتابیں ہیں احادیث کی، ان کو جو احادیث ازبر تھی وہ 30,000 تھی، ان میں سے صرف ایک حدیث یاد رہ گئی، اور وہ بھی ان کے مناسب حال۔ شبلی فرماتے ہیں کہ ہم شیخ محترم کے اس حال کو دیکھ کر حسرت اور غم کے ساتھ واپس ہونے لگے۔ بہت کوشش کی اپنے ساتھ لے جانے کی، لیکن نہیں لے جا سکے، وہ انکار کر رہے تھے۔ ان کے اصرار کے باوجود مجبور ہو کر ان کو چھوڑ کر بغداد کا قصد کرنا پڑا، وہ وہاں سے جانے لگے۔ پھر جب شبلی جنید بغدادی اور ان کے ساتھ ان کی باقیہ تلامذہ اور مریدین واپس جا رہے تھے، ابھی 3 میل 3 منزل بھی وہ طے کر پائے تھے کہ شیخ محترم کو ایک نہر سے غسل توبہ کر کے واپس نکلتا ہوا انہوں نے دیکھا۔ اور یہ کلمہ پڑھ رہے تھے، شہادتین کا ورد کر رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ یا اپنے ایمان کی اور توحید کی اور یقین کی تجدید کر رہے ہیں۔ ایسی نوبت ہم پر نہ آئے کہ ہمارا ایمان ہم سے سلب ہو جائے، ایسی آزمائش ہمارے اوپر نہ آئے کہ لباس ولایت ہم سے اتار لیا جائے، ایسی مصیبت ہم پر نہ ٹوٹ پڑے کہ ہدایت کی علامات ہم سے اٹھا لی جائیں۔ اسے ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے، اللہ سے روزانہ راہ مستقیم کا سوال کرنا چاہیے۔ ہم دن میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہر مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم اسی لیے پڑھتے ہیں کہیں کسی لمحے میں ہم زیادہ مستقیم سے ہٹ نہ جائیں، صراط مستقیم سے ہمارے پیر ڈگمگا نہ جائیں، لغزش نہ کھا جائیں۔ اس کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں، اس کا تصور کرنا چاہیے ایک لمحے کے لیے بھی، اللہ زیادہ مستقیم سے اور صراط مستقیم سے ہم کو مت ہٹائیے، گمراہ ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ اور پھر صرف یہ فرض نمازوں کی رکعتوں کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ سنتوں میں، واجبات میں اور نوافل میں بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم کا ورد ہم کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں دل جمعی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ سے صراط المستقیم کا سوال کرنا چاہیے، زیادہ مستقیم کا سوال کرنا چاہیے، مسلک حق کے ساتھ وابستہ رہنے کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے شیخ محترم کو دوبارہ اپنی حالت میں دیکھا تو ہماری خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے۔ ان کی خوشی کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی مہینوں سے ایک صحرا میں پڑا ہوا ہے، آفتاب شعلے پھینک رہا ہے اور زمین آگ اگل رہی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، اس کی جو سواری تھی وہ سواری بھی غائب ہو گئی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اچانک کئی مہینوں کے گزر جانے کے بعد سواری نظر آ جائے، کس قدر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ پانی نظر آ جائے، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر ہو جائے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تو ان لوگوں کی بھی خوشی ایسے ہی تھی کہ شیخ محترم صحیح راستے سے غلط راستے کی طرف چلے گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کر لی، ان کی لاج رکھ لی، ان کی دعائیں قبول کر لی، اور ان کو دوبارہ زیادہ مستقیم اور صراط مستقیم پر لے آئے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ بہرحال صاف کپڑے پہنے شیخ محترم نے، اس کے بعد وضو کیا، نماز پڑھی،
مریدین کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ مرید خاص کہتے ہیں شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم خدا لم یزل ولا یزال حی قیوم علیم قدیر کا 1000 بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو شیخ محترم سے جدا کرنے کے بعد دوبارہ شیخ محترم کے ساتھ ملا دیا، اور جو رونقیں چلی گئی تھی وہ رونقیں دوبارہ اللہ تعالی نے بحال کر دی۔ پھر مرید نے سوال کیا کہ حضرت ذرا آپ ہم کو تفصیل سے بتائیے کہ آپ نے جو یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سبب اصل مجھے بتانا تھا۔ اس سبب کو بیان کرنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا واقعہ مجھے سنانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ عزیزو، تمہارے جانے کے بعد میں نے خدا سے گڑ گڑا کر دعا کی، خدایا یہ کیسی ذلت اور رسوائی ہے، آپ نے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا، آپ کے بارے میں تو میرا اچھا گمان تھا، خداوند مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے اور میری عزت رفتہ دوبارہ مجھے لوٹا دیجیے، ہدایت رفتہ مجھے دوبارہ لوٹا دیجیے۔ چنانچہ اللہ نے میرے گڑ گڑانے کو پسند فرمایا، میری فرمائش کو قبول فرمایا اور میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا گیا۔ مریدین نے کہا کہ یہ تو بڑی سخت آزمائش اور بڑی مصیبت تھی، اس آزمائش کا سبب کیا تھا، کس وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس گمراہی کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ہم نے بتخانوں کو، گرجا گھروں کو دیکھا، پنڈتوں کو، ہندو قوم کو دیکھا، کنیساؤں کو دیکھا اور اس میں عبادت کرنے والوں کو اور راہبوں کو دیکھا، یہودیوں کے معبد کو دیکھا اور اس میں عبادت کرنے والے اور ان کے علماء کو دیکھا، تو میرے دل میں بڑائی پیدا ہو، کبر پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا کہ ہم موحد ہیں اور یہ ملحد ہیں، ہم مومن ہیں اور یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، ہم مسلم ہیں اور یہ مشرک ہیں، ہم صاحب علم و فضل ہیں اور یہ احمق اور بیوقوف ہیں، بے حس اور بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ حاتم غیبی سے فوراً آواز آئی، تمہارا ایمان، تمہارا یقین، تمہاری توحید، تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے، تم کو کس نے حق دیا ہے کہ میری مخلوقات میں سے کسی کو حقیر جانو اور اپنے آپ کو بہتر سمجھو؟ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں اور میں جس کو چاہوں گمراہ کروں، یہ میرا اختیار ہے، تحقیر، تذلیل، تکفیر اور تصدیق کا تمہارا حق نہیں ہے۔ ابھی میں تم کو تمہاری حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد مجھے ایسا لگا جب میں نے یہ آواز سنی کہ میرے دل سے ایک پرندہ نکل کر باہر اڑ گیا اور وہ در حقیقت ایمان تھا، ایمان سلب کر لیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صرف ایک خاتون پر ایک نظر پڑنے کی وجہ سے ایمان سلب ہو گیا، کبر اور تکبر کی وجہ سے ایمان سلب ہو گیا۔ ہم گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اللہ کی شان بے نیازی کا ہم کو استحضار نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ آسمان سے آگ کی گولے برسے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ زمین شق ہو جائے اور ہم دفن ہو جائے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ صبح ہمارا چہرہ روشن ہو لیکن رات سوتے سوتے ہم اگر آئینہ دیکھیں، اگر حقیقت اگر اللہ ہم کو دکھا دیں تو ہمارا چہرہ سیاہ ہو جائے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اس کی ظلمت کی وجہ سے، اس کی قدورت کی وجہ سے، ایسا ہمارا حال ہے۔ تو حاصل کیا ہوا؟ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بلا وجہ دوسروں کی تکفیر نہیں ہونی چاہیے، تفسیق نہیں ہونی چاہیے، تحقیر نہیں ہونی چاہیے، تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔
اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی غلطی نہیں کرنا ہے، اور دوسروں کو بہتر اور کمتر سمجھنے کی غلطی نہیں کرنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہم کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں۔ بنانے اور بتانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بتانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اگر ان کے اندر کفر کی علامتیں پائی جاتی ہیں، اگر ان کے اندر شرک کی علامتیں پائی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ مخصوص افراد کرتے ہیں، وہ بھی اس کو حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو بتانا الگ چیز ہے، بنانا الگ چیز ہے۔ آج کل کا ماحول آپ دیکھ لیجیے کہ اپنے مذہبی مفادات کے لیے اور اپنے دنیاوی مفادات کے لیے کسی کو بھی کافر بنا رہے ہیں، کسی کو بھی فاسق قرار دے رہے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بے دین ہے، فلاں گمراہ ہے، سب کافر ہیں، سب مشرک ہیں، سب گمراہ ہیں، سب لادین ہیں، سب ملحد ہیں، آپ اکیلے جنت میں جاؤ۔ جس کو کافر کہہ رہے ہیں اگر وہ واقعی کافر نہیں ہے تو مرنے سے پہلے تم کافر ہو کر مرو۔ جس کو مشرک کہہ رہے ہیں واقعاتاً وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے اندر شرک کی علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود تم نے اس کو مشرک قرار دیا، تو اللہ سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے تم مشرک بن کر مرو، لادین اور گمراہ ہو کر مرو۔ معمولی سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو بہتر اور کمتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اپنے اندر سے بڑائی کا یہ شیطان نکال دیجیے۔ بڑائی اللہ کو زیب دے گی، ہم بندوں کو زیب نہیں دے۔ ہمارے اندر تواضع ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اب انتہائی ایک لطیف بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تواضع کے دھوکے میں ہم بزدلی کے شکار ہو جاتے ہیں، جبن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو متواضع دکھانے کے لیے جہاں پر بہادری دکھانا ہے وہاں بھی نہیں دکھاتے۔ یہ مداحنت ہے، یہ بزدلی ہے۔ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہادری کے دھوکے میں ہم تکبر کر بیٹھتے ہیں۔ تو تواضع کے دھوکے میں ہم کو بزدل بھی نہیں بننا ہے، ڈرپوک بھی نہیں بننا ہے، جبن بھی ہمارے اندر نہیں آنا ہے، اور بہادری کے دھوکے میں، بہادری کے رنگ میں، بہادری کے خیال میں ہمارے اندر کبر اور بڑائی بھی نہیں آنا ہے۔ انتہائی باریک اور لطیف بات ہے، سب لوگ اس کے درمیان میں فرق نہیں کر پاتے، اس لیے وضاحت اور صراحت کے ساتھ میں نے یہ بات آپ کے سامنے سنائی۔ اب ایک اور بات سن لیجیے کہ شیخ محترم جس خاتون کو چھوڑ کر واپس اپنے علاقے کو تشریف لائے تھے، وہ خاتون کو ایک بزرگ ملے جو خضر وقت تھے، دجلہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر ان کو پہنچا دیا، جو نہر تھی اس کو پار کرا کے۔ ایک قاصد نے آ کر شیخ محترم سے کہا کہ جس خاتون کو آپ وہاں پر چھوڑ کر آئے ہیں اللہ کے لیے، وہ خاتون دوبارہ آپ کے پاس آ گئی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے دنیا کو لات مارتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں آ جائے۔ وہ خاتون خود آئی، اس سے کہا گیا کہ اگر تم مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے، صالحات میں داخل ہونا چاہتی ہے، قانتات میں داخل ہونا چاہتی ہے، تو شیخ محترم کے دین کو قبول کر لے۔ تو اس نے کہا کہ شیخ محترم کا دین کیا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ دین اسلام، تو وہ شادی کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے آئی۔ پھر دوبارہ اس خاتون کا ذکر سنا شیخ محترم تو لرز گئے اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے، اور ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے ملاقات بھی کرنے سے۔ پھر لوگوں نے بتایا کہ نہیں، وہ شادی کے ارادے سے نہیں آئی یا کسی اور ارادے سے نہیں آئی، بلکہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے آپ کے ہاتھ پر۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا
اس سے پوچھا گیا جانا چاہتی ہو یا رہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، شیخ کی صحبت میں اور تربیت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کو ایک حجرہ دے دیا گیا، وہیں پر وہ رہی اور اپنے وقت کے عابدات پر غالب رہا۔ خود بھی عابدہ اور زاہدہ بن گئی، خود بھی وقت کی ولیہ بن گئی، رابعہ بصریہ بن گئی۔ آخر وقت اس کا آ گیا تو اس نے شیخ محترم کو بلایا، مجھے کلمے کی تلقین کر دیں۔ شیخ محترم پردے میں آئے اور انہوں نے اس خاتون کو کلمے کی تلقین کی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کلمہ پڑھنے کے بعد، تو شیخ محترم نے کہا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے اور تم پریشان مت ہونا، جلد ہی ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ اس کے چند دن کے بعد ہی شیخ ابو عبداللہ البصری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وفات ہو گئی۔ خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا کہ شیخ محترم کا 70 حوروں کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور ان حوروں کی سردار وہ خاتون تھی، اس کے ساتھ وہ ٹہل رہے تھے، وہاں پر آپ کا نکاح ہوا۔ خاتون بھی مل گئی، ایمان بھی بچ گیا، دوبارہ ہدایت بھی مل گئی اور ولایت بھی مل گئی، اور نصیحت اور عبرت بھی حاصل ہو گئی۔ اس سے زیادہ اور ہم کو کیا چاہیے؟ میں نے شروع میں ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، آیت اور حدیث پر اپنی بات کو ختم کرنا بہتر ہوتا ہے، تو اس آیت کا ترجمہ اور اس حدیث کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بالحقیقت اللہ تعالی جانتے ہیں اس کو اور انکار کو تو وہ لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی متکبرین کو پسند نہیں فرماتے۔ اب حقیقت ہم نے پیش کر دی ہے کہ اللہ کس کو پسند فرماتے ہیں اور کس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو متکبر بن کر اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بننا ہے، گناہگار بن کر اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بننا ہے، یا کہ اللہ کی فرما برداری کر کے معصیتوں سے بچ کر اللہ کا خاص بندہ بننا ہے اور پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ اور ایک حدیث جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی میں نے اب حضرات کے سامنے سنائی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تکبر ہے کہ ایک آدمی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں اور اس کے جوتے عمدہ ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر تکبر کیا ہے اس کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ اطراحٹ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے حق بات کو تسلیم نہ کرے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے اور دوسرے آدمی کو کمتر اور بہتر سمجھے، یہ ہے تکبر۔ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ نے سن لیا، اس لیے اس سے ہم کو بچنا نہایت ضروری ہے۔ مرض تو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر مرض بیان کر دے لیکن اس کے اسباب کو نہ بیان کرے، اس کی علامات کو نہ بیان کرے اور اس کا علاج تفویض نہ کرے، تجویز نہ کرے، اس کے مطابق ٹریٹمنٹ نہ کرے، تو اس صورت میں وہ کامیاب ڈاکٹر نہیں کہلاتا۔ چاہے وہ جسمانی معالج ہو یا روحانی معالج ہو، اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف مرض کو نہ بتائے بلکہ اس مرض کی علامات کو اور اس کے اسباب کو، اس کی وجوہات کو بھی بیان کرے اور پھر اس کا علاج بھی بتائے۔ انشاءاللہ آئندہ چاہے صبح اگر وہ حیات رہیں گے تو اس کی وجوہات، اسباب اور علامات اور اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔